بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ السلام علیکم خواتین حضرات، حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبریں ہیں؟ ناظرین اور مظہر برلاس صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، حکومتی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہاں وہ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں، بہت سارے باوثوق ذرائع مختلف دعوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ سے بھی ان کے رابطے بڑے مؤثر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے خلاف حکومت کی طرف سے بجٹ کے بعد سخت کارروائی کا بھی امکان ہے۔ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے، اس پہ جائزہ لیں گے۔ پھر ابھی تک بلوچستان کے جو اپوزیشن ارکان ہیں وہ وہیں تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا تو ہمیں گرفتار کر لیجئے یا پھر ہمارے خلاف مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیجئے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ گفتگو بھی ہوئی، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب جام کمال نے بھی کچھ گفتگو کی، کچھ گل افشانی کی، کچھ انہوں نے بتایا۔ بجٹ کے حوالے سے بڑی دلچسپ ان کی گفتگو تھی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اسپیکر جو ہیں بلوچستان اسمبلی، ان کے درمیان اختلافات کی خبریں تو پہلے تھیں بہت زیادہ، کچھ لیٹر بھی لکھے گئے تھے اور وہ ایک ایکسکلوسیو خبر ہم ہی نے اس ریڈ زون میں ہی ہم نے ہی دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ابھی آج جو وہ نوک جھونک ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، اجلاس کے اندر وہ نوک جھونک دیکھنے میں آئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر افغان اور امریکہ کے صدور کے درمیان کچھ ملاقات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے اشرف غنی وہاں دورے پہ تھے، تو وہاں کیا ہوا ہے، طالبان کیا کرنے جا رہے ہیں، افغانستان کی صورتحال کیا ہے اور افغانستان کی بدلتی صورتحال کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں جناب مظہر برلاس صاحب کی طرف۔ مظہر برلاس صاحب، آپ سیاسی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آصف علی زرداری سارے کام چھوڑ چھاڑ کے لاہور میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ بڑا موٹی سی اور سادہ سی بات یہ بتائیے۔ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب کو مانا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے بہترین چال باز ہیں اور سیاست کے گھوڑے ان سے بہتر پاکستان میں کوئی نہیں دوڑا سکتا۔ یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے، جی ہاں، منوان مفاہمت کے ہم بادشاہ مانتے ہیں، کہلاتے ہیں۔ مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ اور دیکھیے انہوں نے ایسے ایسے کام بھی کیے، مثلا پچھلی دفعہ بلوچستان حکومت جب گرائی تو پیپلز پارٹی کا ایک ایم پی اے بھی نہیں تھا وہاں اور حکومت پیپلز پارٹی نے گرا دی۔ تو آصف علی زرداری اس طرح کے کام تو کر جانتے ہیں، درست ہے۔ اور جب ان کا دور اقتدار تھا اس میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے اسی کشتی میں ای این پی بھی بٹھائی ہوئی تھی، جی جی، اسی کشتی میں ایم کیو ایم بھی تھی، اسی کشتی میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اسی کشتی میں نون لیگ بھی رہی، حتیٰ کہ اسی کشتی میں کاف لیگ بھی پھر آ گئی۔ اجتماع ضدین کا اتنا خوبصورت گلدستہ میرا خیال ہے جناب آصف علی زرداری کی مہارت تامہ کا ہی ثبوت ہے۔ اچھا، زرداری صاحب جو ہے نا وہ خاموش رہتے ہیں اور خاموش رہ کر سیاسی چالنے چلنے کے وہ قائل ہیں، عادی ہیں۔ 2013 میں بھی انہوں نے سندھ حاصل کیا جیسے بھی کیا، 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے سندھ حاصل کیا جیسے بھی کیا۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، جیسے کیا اس پہ ہم نہیں جاتے، لیکن انہوں نے اپنے مخالفین کو چاروں شانے چت کیا سندھ میں۔ اب اس بحث میں بھی ہم نہیں پڑھتے کہ ان کی کارکردگی سندھ میں کیسی ہے کیسی نہیں، چونکہ سوال اس طرح کا ہے، سیاسی چال بازی کا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور میں سیاسی میلہ لگ گیا ہے۔ ایک تو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی نے ان سے ملاقات کی، جی ہاں، اور چودھری پرویز الہی کے جو 10 ووٹ ہیں پنجاب میں جی وہی اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکچولی ترک کا پتہ وہی 10 ووٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ پہلے کی صورتحال تھی، لیکن اب جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ترک کا پتہ بن گیا ہے، درست ہے، اور جہانگیر ترین گروپ میں پنجاب کے وزیر بھی شامل ہیں۔ اب جب پرویز الہی سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے بڑے نکتے اٹھائے، باتیں کی، تو حکومتی ترجمانوں کی طرف سے ایک بیان یہ آیا کہ چودھری پرویز الہی نے
ملنے سے پہلے وزیر اعظم کو آگاہ کیا تھا، چلیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی آصف علی زرداری کو ملنے گئے، آصف زرداری نہیں آئے۔ درست ہے۔ دوسری طرف فرق یہ ہے کہ کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پنجاب کے وزیر قانون بلدیات راجہ بشارت وہ چودھری پرویز الہی سے ملنے گئے، صحیح، ان کا شکریہ ادا کیا کہ بجٹ میں آپ نے بہت اچھا ایوان چلایا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، مجھے اس سے ایک جڑی ہوئی بات یاد آ گئی، یہ راجہ بشارت چودھری پرویز الہی کے بڑے قریبی آدمی تھے۔ صحیح ہے۔ یہ تھے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ چند ماہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کی کچھ باتیں ہوئیں تو اس میں راجہ بشارت کا نام لیا گیا۔ جی، کہ پنجاب کا ہما اقتدار کا ان کے سر پہ بیٹھنے جا رہا ہے۔ راجہ بشارت کی کسی اہم شخصیت سے 3 ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن دوست جو ہیں انہوں نے راجہ بشارت کو نام مسترد کر دیا۔ میرا خیال ہے آپ کا اشارہ یہ ہے کہ دوست باہر والے نہیں، گھر کے دوست جو تھے، گھر کا بھید ہی لنکا ڈھائے۔ نہیں، چودھری صاحبان ہیں، میں نے ان سے پوچھا راجہ صاحب سے ایک دن، اسی دوران کسی فاتحہ پہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا راجہ صاحب وہ تو آپ کے دوست تھے ہمیشہ کے۔ انہوں نے کہا بس یار کیا کیا جائے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو سیاست جو ہے، یہ واقعہ سنانے کا ایک خاص ناظرین کو مقصد بھی تھا کہ سیاست کے سینے میں واقع دل نہیں ہوتا، یہاں کیسی دوستیاں، کیسی بھائی بندیاں، اور یہ مفادات کے کھیل ہے۔ اب دیکھیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا گروپ آصف علی زرداری سے مل رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جہانگیر ترین کی دیکھیں، ایک تو ان کے برادر نسبتی جو ہیں وہ جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، مخدوم احمد محمود جی جی، ان کی بہن ان کے گھر ہے ترین صاحب کے، جی، اور یوسف رضا گیلانی کی کزن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ادھر سے سندھ میں پگاڑا خاندان سے بھی رشتہ داری آ گئی۔ صحیح ہے۔ اور ایک اور بھی خبر ہے کہ دیکھیں کوئی لگتا ہے ترین گروپ پہ قسمت کو مہربان ہے، چونکہ ملتان سلطان بھی جیت گیا ہے۔ جی جی بالکل، کتنی اینڈ پہ ٹیم گئی ہوئی تھی نیچے سب سے، کیسے وہ نکل کے آئے اور کیسے انہوں نے پشاور زلمی کو چت کیا، جیتا، ایسے ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں۔ تو پشاور زلمی کو اگر جوڑیں تو چونکہ خان صاحب کی زیادہ اکثریت کے پی میں ہے، کے پی میں ان کی حکومت بھی دوسری دفعہ بنی ہے، تو بھائی کرکٹ کی دنیا میں تو پشاور زلمی چت ہو گیا ملتان سلطان سے۔ کہیں تو ایسا نہ سیاست ہو کی دنیا میں بھی کہیں ایسے تو نہیں ہونے جا رہا کہ میں یہی ملتان عرض کر رہا ہوں۔ سلطان سے پشاور زلمی چت ہونے جا رہا ہے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے چونکہ جو ان کا گروپ ہے وہ بڑا طاقتور ہے، باوجود دباؤ کے، مقدمات کے، جہانگیر ترین کے گروپ کا کوئی بندہ ہلا نہیں، اور حالانکہ اس میں وزیر شامل ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں کہ یار ہماری قربانی ہو جائے گی وزارت کی، لیکن انہوں نے وزارتوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ صحیح ہے۔ گروپ وہ پوری طاقت سے کھڑا ہے، جس کی جھولی میں وہ گروپ گر گیا تاج اسی کا ہو۔ اچھا چلیں، جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے مزید بھی ابھی بات کریں گے، لیکن یہ آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پنجاب کے سارے لوگوں کو بلایا ہے، جو کچھ ناراض تھے تھوڑے بہت ان کو بھی بلایا ہے، ذمہ داریاں دی ہیں، مثلا قمر زمان قاہرہ کو، اس کو منظور کو، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی، فیصل صالح ایاد وغیرہ، یہ مخدوم احمد محمود کی آپ نے بات کی، یہ سارے لوگ، ان کی مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں، اسائنمنٹس دی گئی ہیں ان کو کہ اپنی پارٹی کو پنجاب میں فعال کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ جو انڈور بات ہے وہ تو پبلکلی تو جو وہ بتائیں گے وہی ہوگی، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی ٹھیک ٹھاک قسم کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں کہ جو ڈڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں، اس کو متحرک کریں، کیونکہ نون لیگ تو جو اس کی تو سواریاں ویسے آلریڈی پوری ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے ویسے کھوتے چلے جا رہی ہے، جو چیزیں وہ کھو رہی ہے وہ ادھر سے لیں۔ اور پھر یہ ایک اور بات بھی آپ کو پتہ، پچھلے دنوں ایک بیان بھی دیا نون لیگ کی لیڈرشپ نے کہ زرداری صاحب
ہمارے بندوں کی طرف توجہ مت رکھیے گا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کریں. یہ جو آپ نے 3-4 نام لیے ہیں نا, ان میں سب سے اہم کھلاڑی مخدوم فیصل صالح حیات ہے. جی ہاں. فیصل صالح حیات بندے توڑنا بھی جانتے ہیں ہاں جی. اور سیاست کی ساری تیز رفتاری سے آگاہ ہیں. باقی جو آپ نے باتیں کی, دو جو سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں, وہ تو انہوں نے خوشاب کے الیکشن کا بتایا ہی نہیں تھا اپنے چیئرمین کو. جی مخدوم احمد محمود کا مزاج اور طرح کا ہے. صحیح. وہ ٹھیک ہے, جاگیردار ہیں, پیسے والے ہیں, لیکن ان کا عوامی مزاج نہیں ہے جیسا کہ مخدوم فیصل صالح حیات کا ہے. صحیح ہے. تو فیصل صالح حیات کو اگر ذمہ داری دی گئی کوئی بڑی اہم اور انہیں کوئی کردار دیا گیا تو وہ واقعی کردار ادا کریں گے. آپ کو یاد ہوگا الوی صاحب, ایک زمانے میں فیصل صالح حیات کو پنجاب میں مشیر اعلیٰ بنایا گیا تھا. صحیح ہے. اور منظور بھٹو جیسا تیز ترین آدمی وزیر اعلیٰ تھا, تو بھٹو صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. صحیح ہے. اور انہوں نے اس وقت بے نظیر بھٹو چونکہ پرائم منسٹر تھی, انہیں کہا کہ محترمہ وزیر اعظم فیصل صالح حیات کو لے جائیں یہاں سے. بعد میں مشرف کے دور میں پیٹریاٹ, جو پاکستان پیپلز پارٹی, پیٹریاٹ میں بھی کس کا مین رول تھا؟ جی فیصل صالح حیات کا. اور فیصل صالح حیات بڑے متحرک آدمی ہیں اور وہ واقعتاً نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر اس میں آزاد اراکین بھی ہیں. اب میں آزاد کی طرف پھر جائیں گے. ایک طرف میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کچھ ظاہر ہے کہ ہم افواہوں پہ تو ہماری توجہ نہیں ہوتی, نہ ہم اس پہ دھیان دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈائریکٹ مراسم ہیں. تو کوئی رابطہ ہوا ان دنوں میں ندیم افضل چند سے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ, وہ ادھر ابھی, کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ابھی وہ ہے کہاں, کیونکہ پی ٹی آئی میں ہیں نہیں ہیں, پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, ویسے کہاں ہیں؟ اچھا, میرے وہ چونکہ مراسم ہیں, خبر ان کے بارے میں ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا مناسب. خبر تو میرے پاس بھی تھی, میرا خیال تھا کہ آپ کی زبان سے اگر ناظرین سن لیتے تو ذرا اچھا ہوتا. چلیں کوئی نہیں, کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ مجبوریاں بھی ہیں. لیکن وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئندہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئیں گے. نہیں دیکھو جی, چند ہے نا, تو چند جتنے بھی چڑھے گا نظر آئے گا, دیٹس آل. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمیں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا. لیکن یہ اینٹی نون لیگ الائنس پاکستان پیپلز پارٹی کا بن گیا تو اس سے ابھی کی بزدار حکومت کے لیے بھی کچھ مسائل ہیں, یا یہ جناب آصف علی زرداری کی لانگ ٹرم پالیسی ہے کچھ عرصہ بعد کے لیے؟ اچھا جی, آصف علی زرداری کے بیٹھنے سے دونوں پارٹیوں کو پرابلم ہے. پی ٹی آئی کو بھی پرابلم ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی پرابلم ہے. مسلم لیگ نون کو پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں دھڑے بندی ہے, اور مسلم لیگ نون کا جو اجلاس ہوا تھا, جس کا ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ کوئی ویڈیو لنک میٹنگ ہوئی ہے ان کی, اس میں جو رانا ثناءاللہ جیسے ہارڈ لائنر ہیں انہوں نے بھی اپنے قائد سے کہا کہ جناب والا ہمیں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا ورنہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. تو نون لیگ میں دیکھیے بہت سے لوگ سوائے چاند ایک کو چھوڑ کے آج کل وہ بالکل خاموش ہیں, چھپے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ کوئی ایسا راستہ چنیں گے جو راستہ مناسب ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ نون سے کہیں پرواز کریں گے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے, پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف نون لیگ والے تو بڑے مطمئن ہیں, کہتے ہیں جی اتنے سٹرینس کے بعد یہ ہوا وہ ہوا, ہماری سواریاں پوری ہیں, ہمارے لوگ کہیں نہیں گئے, ہمیں یہ برسوں سے کہہ رہے تھے, بلکہ جب سے یہ الیکشن سے پہلے سے, جب یہ اس میں بہت سارے پرندے اڑا کے جب پی ٹی آئی کے نشیمن میں آ کے بیٹھ رہے تھے اس گھونسلے میں, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے پرندے بھی اڑ جائیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا جال رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پرندے اڑنے نہیں پائے. گزارش یہ ہے الوی صاحب کہ جب پرندوں کو اشارہ ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتے ہیں. یہ نون لیگ کی میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا. ایک ان کے وزیر اعلیٰ تھے غلام حیدر وہیں, تو ان کو ہٹا کے منصور بھٹو وزیر اعلیٰ بنے, تو رات کو ان کے کھانے پہ پتہ نہیں 200 آدمی تھا جی, تو صبح وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی
اور راتوں رات پوری نون لیگ دوسری طرف چلی گئی تھی۔ صحیح ہے۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ 2002 کے الیکشن میں جو کاف لیگ آئی سامنے، اس میں کتنی نون لیگ تھی۔ پھر وہی بندے کس طرح 2013 کے الیکشن میں 147 ٹکٹ نون لیگ نے کاف لیگ کے بندوں کو دیے تھے۔ ایسے ہی ہے۔ تو پاکستانی جو سیاست ہے اس میں نظریہ نہیں، اقتدار کا کھیل ہے۔ اقتدار کا کھیل ہے، اور ایک ہی نظریہ ہے، اسے کہتے ہیں نظریہ اقتدار۔ حکومت تک کیسے پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ان کو جو بھی پاپڑ بیلنے پڑیں وہ بیلتے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پنجاب میں جناب آصف علی زرداری کا جو ڈیرا لگا ہوا ہے وہ کیا رنگ لائے گا، اور اس ڈیرے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو حالت نزاع میں ہے پنجاب میں، اس کو آکسیجن کس طرح دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے شکایات بھی کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہ نیشنل میڈیا بلوچستان کو لفٹ نہیں کراتا، لیکن ریڈ زون میں تو ہمیشہ بلوچستان کی بات ہوتی ہے اور بھرپور طریقے سے ہوتی ہے۔ آج بلوچستان کی حوالے سے بات جو کرنی ہے، شروع ہی جناب جام کمال کی گفتگو سے کرتے ہیں۔ جناب جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ فرمایا، ایک سوال کیا گیا، پھر انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ ہماری کابینہ نے بھی بجٹ نہیں دیکھا تھا۔ 18 تاریخ کو ہماری کابینہ نے 3 بجے بجٹ دیکھا، 4:30-5 بجے ہم اس کو ادھر ہی لے آئے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی بجٹ غلط تھا، تو میں ایک سوال بڑا کرتا ہوں کہ اگر حکومت کو بھی بجٹ کا نہیں پتا، کابینہ کو بھی نہیں پتا، ممبران کو بھی نہیں پتا، لیکن اپوزیشن کو پتا تھا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ ویسے بڑی مزے کی بات ہے، سوال انہوں نے بڑا اچھا اٹھایا، مجھے بڑا مزہ آیا کہ بھائی بجٹ ایک ایسا تھا جس کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو خود نہیں پتا، ان کی کابینہ کو نہیں پتا، حکومت کے لوگوں کو نہیں پتا، ارکان اسمبلی کو نہیں پتا۔ تو واقعی یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اور واقعی عجیب بات ہے کہ یہ اپوزیشن کو پھر کیسے پتا تھا، اور یہ بجٹ نازل کہاں سے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے، اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان سچے ہیں، یقیناً انہوں نے سچ بولا ہوگا۔ ظاہر ہے بارش باشرہ آدمی ہے، جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ آج کی گفتگو کے بعد جو پبلکلی انہوں نے کر دی ہے، جی انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ ایک صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، جی جی، اور آپ کو اپنے صوبے کے بجٹ کا پتہ نہیں، اور آپ کی کابینہ کو بھی پتہ نہیں، صحیح، تو پھر آپ کا جواز کیا ہے؟ آپ کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح ہے۔ دیکھیے، اگر سندھ میں مراد علی شاہ کو بجٹ کا نہ پتہ ہو یا وزراء کو نہ پتہ ہو تو ان کا جواز بھی نہیں۔ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر عثمان بزدار کو نہیں پتہ ہو تو اس کا بھی جواز نہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی اس گفتگو سے اپنی حکومت کی نالائکی کا اعتراف کیا۔ کہتے ہیں 3:30-4 بجے ہمیں بجٹ ملا، ہم نے دوسرا 4:30-5 بجے پڑھ کے سنا دیا۔ دوسرا، اگر اپوزیشن کو پتا تھا، جی جو انہوں نے فرمایا کہ اپوزیشن کو کہاں سے پتہ چلا، تو پھر اپوزیشن والے تو لائق ہوئے نیچرلی، اس کا مطلب ہے وہ بڑے باخبر تھے کہ کہ ان کو ایک ایسے بجٹ کا پتہ تھا جس کا وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں تھا۔ کابینہ تو کو اب پتہ نہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ جو ہے یہ اپوزیشن نے بنایا، یا ان کے کسی رکن نے بنایا، صحیح ہے، یا انہیں کس نے بتایا؟ صحیح ہے۔ یہ سوال ان کا پیچھا ضرور کریں گے، اور وزیر اعلیٰ کو ایک بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے جو وہاں وزیر تھے، بڑے رند قبیلے کے سربراہ جی ہاں، یار محمد رند، سردار یار محمد رند، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا جی میں تعلیمی اصلاحات کے لیے میں نے وزارت قبول کی تھی، تو میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ماں اور باپ کی آپس میں بن کیوں نہیں سکی، پی ٹی آئی کی اور باپ والوں کی؟ طلاق ہو گئی ہے؟ باپ نہیں، باپ والوں کی بنی ہوئی ہے، باپ کی اولاد میں اختلاف ہے۔ واہ 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 واہ، خوبصورت۔ بچے لڑتے نہیں ہیں جائیدادوں کے لیے، ایسے ہی ہے۔ ایک باپ کی اولاد لڑتی ہے۔ تو بلوچستان حکومت اس طرح ہو رہا ہے کہ وہاں
باپ کی اولاد لڑ رہی ہے، اولاد باہمی دستوں گریباں ٹھیک ہیں۔ ہے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ وہ جو سپیکر ہیں عبد القدوس بسنجو صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میر عبد القدوس بزنجو، ہاں جی۔ کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ میٹنگیں بھی کی تھیں، لیکن انہیں کہا گیا تھا، سنا ہے کہ کوئی 6 مہینے صبر کریں۔ اچھا، میٹنگوں کی تو بات آپ نے بڑی اچھی خبر دے دی۔ آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں جو پبلکلی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ ایکسکلوسیو دی تھی کہ ان کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا، مہربانی کریں جو بطور وزیر اعلیٰ آپ کے پاس گاڑیاں تھیں واپس کر دیں۔ پتہ نہیں ابھی وہ واپس گئی ہیں کہ نہیں ہے، پھر ہم نے اس کو فالو اپ نہیں کیا۔ لیکن آج جو کام ہوئی ہے، نوک جھونک جو پر سے پردہ چل رہی تھی، آج بر سر عام وہ نوک جھونک ہوئی جب وزیر اعلیٰ صاحب خطاب فرما رہے تھے ہاں، پارلیمنٹ میں، تو ان کے سپیکر کی آواز جو ہے نا بار بار بند ہو رہی تھی، مائک کی آواز نہیں چل رہی تھی۔ اچھا، جب آواز نہیں چل رہی تھی تو بسنجو صاحب وہ کہتے ہیں، سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں کہ آپ کے دور اقتدار میں یہ بھی نہیں ہوا کہ مائک تک ٹھیک نہیں ہوا، بلوچستان کی یہ صورتحال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں تھا، یہ آپ کا کام تھا۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ میرا کام تھا تو میں نے تو لکھ کے بھیج دیا ہے، ابھی مجھے بجٹ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا کام تھا تو یہ تو آرام سے اپنی جیب سے ہو سکتا تھا۔ پھر کہا گیا جی واقعی یہ بڑا ہی چھوٹا کام تھا تو سب کو مل کے چندہ ڈال کے یہ مائک لے لینا چاہیے۔ یہ نوک جھونک باقاعدہ اسپیکر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مابین پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے، صوبائی اسمبلی میں ہوئی ہے۔ لڑائی باہر والی تو بعد میں کریں گے نا، جو لڑائی جھگڑے ہوئے اور مار کٹائی ہوئی۔ صوبائی اسمبلیوں میں جو سب سے بہتر پرفارمنس دی ہے جس نے اس حوالے سے، وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں چودھری پرویز لائی۔ صحیح ہے، انہوں نے نئی نکور اسمبلی ہال نیا بنا کے دے دیا ہے صحیح ہے۔ ممبران کو، ممبران پنجاب اسمبلی۔ پہلے آپ دیکھتے نا جیسے وہ کلاس روموں میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے اب وہ صورتحال نہیں پنجاب اسمبلی میں، اب بڑے شاندار طریقے سے وہ بیٹھتے ہیں۔ ایسے تو ہو سکتا ہے قدوس بزنجو صاحب کا گلہ جائز ہو، چونکہ ان کا اختلاف تو تھا، وہ اسپیکر بن گئے، جام صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، انہوں نے ہو سکتا لکھ کے دیا ہو کہ بھئی فنڈز چاہیے، یہ اسمبلی کی اسمبلی ہال کی جو صورتحال ہے اس کو رینوویٹ کرنا ہے، اس میں مائک سسٹم نئے لگانے ہیں، بہتری لانی ہے، تو وزیر اعلیٰ نے یہ نہ کیا ہو۔ اب خراب کدھر ہوتے ہیں حکمران؟ دیکھیے جب آپ کسی کی چیز روکیں گے تو کوئی بھی آپ کی روکے گا نا، جدھر جس کا اختیار چلا ایسے ادھر اس نے چلا لیا۔ ایسے اسمبلی کے باہر اختیار چلتا ہے وزیر اعلیٰ کا، وہ اختیار چلاتے ہیں، اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بزنجوں کا کردار چلتا ہے، اسپیکر کا چلتا ہے۔ تو اچھا اس کا ویسے حکم اگر آپ چلتا ہے۔ اجازت دیں اور آپ برا نہ منائیں تو مجھے ایک چھوٹی سی تعریف کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی آپ نے جیسے بات کی، پنجاب کی آپ نے اسپیکر آج کی بات مجھے کی۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس میلے میں تھے؟ اسمبلیوں کا شور تو ہو رہا ہے، جب میں نے آپ کو فون کیا آپ بھی کسی میلے میں تھے؟ نہیں میں گھر میں تھا، مہمان آئے ہوئے تھے، وہ گھر میں آپ کو اتنا پتہ ہے شور نا ہوگا کہ وہ بچے آئے ہوئے تھے، باسل پاسدار، وہ اچھا وہ بھتیجے آپ کے؟ ہاں عرفان بھائی کے بیٹے بچے آئے ہوئے تھے، وہ منور صاحب اور عمران صاحب ان کو میں لے بھی کے آئے ابھی تھے۔ ایک میرا بھانجا ہے حیدر عباس، اس کی سالگرہ سے آ رہا ہوں۔ ہاں مبارک ہو ماشاءاللہ بیٹے کی جی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس تعریف میں میں نے دیکھا وہ بچے جو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کی بات کر ہی دی تو میں نے دیکھا جو مسلسل ظاہر ہے کہ صحافیوں کے گھروں میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، بچوں کا تبصرہ، یہ کمیل کا اور وانیہ کا تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹی وی دیکھ کے کہتے ہیں کہ بابا مراد علی شاہ کی پرفارمنس سب سے اچھی ہے کورونا کے حوالے سے۔ نہیں اس میں دیکھیے ہم صرف ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ سب سے سمارٹ وہی ہے نمبر 1، نمبر 2 وہ معاشی معاملات کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا وفاق کے ساتھ کئی ایشوز پہ اختلاف رہتا ہے لیکن متحرک رہتے ہیں، سندھ کے وزراء بھی متحرک رہتے ہیں، مگر یہ جو کرونا کے حوالے سے ہے نا اس کا کریڈٹ پورے پاکستان کو جاتا ہے۔ بالکل نہیں، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ نا، کہتے ہیں ان کی شروعات عموماً یہ شروعات انہوں نے انیشیٹو لیے، باقی تو پھر عمران خان نے اور یہ اسد عمر نے بھی کمال کر دیا نا، جس کو ہم ہمیشہ تنقید کا ہدف بناتے رہتے ہیں۔ جو بات ہمیں ماننی چاہیے، دنیا جس کو مان رہی ہے، پاکستان ان 5 ملکوں میں شامل ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ ان سے سیکھو۔ ایسے تو پاکستان الحمدللہ ان ملکوں میں شامل ہے، لہٰذا
اس چلیں، معاملے میں ہمارا- ہم ہاں، ہاں سب جی، کو داد دینی سب کو داد دیتے ہیں. نہیں اچھا ہوا کورونا پہ کنٹرول کیا، وزارت خراج تحسین کا مستحکم، ورنہ جس طرح دشمنوں میں دیگر ملکوں میں ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے خدا نہ. اور پھر جو ایک نیا ایک آیا اس پہ بھی کبھی بات کریں گے بڑی ڈیٹیل. اور یہ شہباز شریف نے آج کیا شوشہ چھوڑ دیا. شہباز شریف نے، دیکھیں مجھے لگتا ہے شہباز شریف آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے شک پڑ رہا ہے اس کی وجہ. اس سے لگتا کل آپ نے اس بات پہ کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے اوورسیز کے بارے میں یہ کہا وہ کہا یہ کہا، آج ہی شہباز شریف نے تجویز دے دی کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اوورسیز کے لیے نشستیں بالکل ہونی چاہیے. اور لیکن مجھے طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک پہ جانا ہے، آپ بات کر لیں. اچھا شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں نا 5 سے 7 نشستیں، ویسے وہ 17-18 نشستیں ان کی بنتی ہیں ووٹوں کے حساب سے. ایسے ہی، لیکن چلیں بہرحال کچھ نہ اس کچھ. میں مشاہد رضا رانجھا کا بھی بڑا کمال ہے نا، وہ الیکشن کمیشن کے سامنے گئے تھے. بھلا صاحب جب ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا تھا تو چلیں کسی کو کچھ نہ کچھ نمائندگی اگر مل جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، آپ کو ایک اور دلچسپ خبر بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بلوچستان کی بات ہو رہی تھی تو بلوچستان کے ساتھ ہی افغانستان بھی لگتا ہے. آپ کو ادھر کی بھی سیر کراتے ہیں، وہاں کی بات بھی بتاتے ہیں. ایک طرف امریکہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہے، جو بائیڈن نے جولائی کا بتا دیے، اور دوسری طرف طالبان قبضے پہ قبضے کیے چلے جا رہے ہیں. وہ ایوان اقتدار کے قریب قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں. صوبوں کے صوبے، ضلعوں کے ضلع وہ جو ہیں وہ ان کو فتح کر چکے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں لوگ آگے ان کے جو مخالفین ہیں سرنڈر کیے چلے جاتے ہیں. اسلحے کے انبار، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں. اور مسلسل ان کے ترجمان کی طرف سے لمحے کے بعد گھنٹے میں جی پتہ نہیں کتنے ٹویٹ آ رہے ہیں ان کے ترجمان کی طرف سے. آج یہ فتح ہوا گیا، ابھی یہ فتح ہو گیا، ابھی یہ فتح ہو گیا. کسی وقت تو مجھے لگتا ہے وہ ایک دوست حضرہ تفنن کہہ رہے تھے کہ جتنی تیزی سے یہ فتح کر رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ ضلع کم پڑ جانے ہیں، ان کی فتوحات بڑھ جانی ہیں. اچھا ایک تو جو افغانستان میں ضلع اور صوبے ہیں نا وہ بہت چھوٹے ہیں، جی جیسے ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہیں. ایسے. دوسرا جو افغانستان میں سب سے بڑا علاقہ جس آدمی کے پاس ہے وہ شمالی اتحاد کے رشید دوستم ہیں. جی رشید دوستم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. درست ہے. بے شک طالبان مختلف اضلاع فتح کرتے جا رہے ہیں اور ان کے سامنے بہت سے افغان فوجیوں نے سرنڈر بھی کیا، اور اس سرنڈر کے باوجود اب ایک سوال کھڑا ہو گیا افغانستان کے حوالے سے کہ امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد کیا وہاں خانہ جنگی ہوگی، کیا وہاں امن ہو جائے گا. امن ہونے کے لیے ایک پورا سیٹ اپ ضروری ہے. صحیح ہے. جب اس ملک میں کہیں شمالی اتحاد کا قبضہ ہوگا، کہیں طالبان کا قبضہ ہوگا، کہیں کسی اور کا ہوگا، تو امن کا خواب ادھورا رہے گا. ایسے ہی. اور اس میں ساری صورتحال میں جو افغان صدر ہیں اشرف غنی، ان کو بڑا خطرہ ہے. اب پتہ نہیں ان کی حفاظت کہاں تک ہو پاتی ہے، کہاں تک لوگ کر پاتے ہیں. عبداللہ بھی خاموش ہیں. عبداللہ جو ہیں ان کی رشید دوستم سے بڑی دعا سلام ہے. ایسے ہی. اچھا پاکستان بھی اس حوالے سے اویئر ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات یقیناً ہمسایہ ملکوں پر پڑیں گے. ایسے ہی. یہ 4-5 دن پہلے وزیر اعظم گئے تھے اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹر. تو ایک تو ISI کے جو DG ہیں جنرل فیض حمید، ان کو سب یہ جو ہماری ایجنسیاں نا ان کا ایک طرح سے سربراہ بنا دیا گیا ہے. صحیح. جس میں FIA بھی ہے، جس میں IB بھی ہے، جس میں دوسری کوئی 32 کے قریب ہماری ایجنسیاں ہیں. جی. تو ان کا ایک طرح سے ان کو ہیڈ لگا دیا. ہیڈ لگا دیا گیا ہے. دوسرا ہمارے آرمی چیف ترکی گئے ہوئے تھے، آج جرمنی میں ہیں. اس حوالے سے یقیناً قومی سلامتی کے اداروں کے بھی اجلاس ہوئے ہیں. صحیح. کیونکہ ہمارا ایک بارڈر طویل لگتا ہے افغانستان کے ساتھ. صحیح. پھر افغانستان کو جو خوراک جاتی ہے وہ پاکستان کے رستے جاتی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس نے ان کو پناہ بھی دی تھی جب سوویت یونین ان پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. اچھا پھر یہ امریکنز آ گئے طالبان کے بعد. اب امریکنز کے مقاصد پتہ نہیں حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. صحیح. اب جب نکلیں گے تو یقیناً انتشار اور خلفشار کی ایک صورتحال ہوگی.
درست ہے۔ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا تو قطر میں ایسے معاہدے ہوئے ہوں گے طالبان کے ساتھ ایسے جن کو پھر بعد میں سامنے لایا جائے گا، ایسے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان معاہدوں کی پاسداری کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، اور کیا آئندہ افغانستان کا جو حکمران ہوگا وہ امریکہ کی بات سنے گا یا روس اور چین کی بات مانے گا، صحیح چونکہ یہ خطہ بڑا اہم ہے صحیح ہے۔ اور اس خطے میں دیکھیے کب سے بدامنی چلی آ رہی ہے افغانستان میں۔ ایک عرصے سے ٹھیک کوئی ہے، شک نہیں، کئی دہائیاں ہو گئی 40-42 سال سے ایسے تو کئی دہائیاں ہو گئی نا۔ ایسے ایسے یہ کابل اتنا اہم شہر تھا ایک زمانے میں، بڑا پرامن، کہ لوگ یہاں علوی صاحب ہنی مون منانے جاتے تھے۔ ایسے مثلا ہمارے ایک وفاقی وزیر تھے انور سیف اللہ، انور سیف اللہ جو تھے انہوں نے اپنا ہنی مون کابل میں منایا۔ صحیح کابل ایک بڑا یعنی آپ کہہ لیں جدید شہر تھا ایسے اور پورا افغانستان جدید تھا، لیکن پھر جب سوویت یونین نے حملہ کیا اور یہاں سے افغانستان سے جو اسلام پسند قوتیں تھیں وہ اٹھی، انہوں نے مقابلہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا، صحیح تو ایک طرح سے ان کی بھی سپورٹ ہو گئی کہ وہاں بھی اسلام پسند قوتیں آ گئی۔ اب ایران میں جو نئے صدر بنے ہیں وہ بھی اسلام پسند گروہ سے ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا۔ جی ہاں، ساری صورتحال میں ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 650 فوجی امریکی جو ہیں وہ رہ جائیں گے جو صدارتی مال کی حفاظت کریں گے اور کابل کی حفاظت کریں گے۔ دوسری طرف ترکی نے بھی اپنے مزید لوگوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بس جتنا ہو گیا اتنا ہی ہو گیا، آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔